ہر چیز قانونی ہے تو کیا جواز ختم ہو جائے گا؟ کون سا جواز رہ جائے گا؟ آپ الیکشن نہیں مانیں گے، رزلٹ نہیں مانیں گے، کیسے نہیں مانیں گے؟ جواز ہیں تو ان لوگوں کو موقع ملتا ہے، مجھے بھی ملا۔ ان لیڈروں کو آپ درست سمت میں کس طرح آپ لانے کا ارادہ کرتے ہیں؟ 2 سال بعد آپ تشریف لائے ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آج کے انٹرویو کے بعد آپ اس کو جب یہ چلے گا ٹی وی پر تو آپ یہیں بیٹھ کے دیکھیں گے یا پاکستان جا کر دیکھیں گے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی یہاں پہ گزری ہے، مجھے ان بھائی ہیں میرے پاکستانی اور گریز والے بھی یہاں پہ جہاں میں نے گزارے ہیں، میرے دوست ہیں، میری یادیں ہیں گریز کے ساتھ، میں کبھی گریز کو بھول نہیں سکتا، جاتا بھی ہوں تو واپس بھی آؤں گا۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس ہوئی تھی جناب حاجی شفیق صاحب کے سامنے، میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا یہ حالات جو کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، آپ کی بھی یہی کوشش تھی کہ میں یہ کرو وہ کرو، رہنا جانے نہیں دینا ہم نے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب لانگ پیریڈ یہاں سے غیر حاضری نہیں ہوں۔ کیا خیال ہے اگر فیڈریشن قائم کر دی جائے اور سب لوگوں کو اس میں نمائندگی دی جائے تو اس میں آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں تو فیڈریشن ناکام ہے، وہی چل ہی نہیں سکتی، کبھی چلی ہی نہیں کسی ملک میں۔ اٹلی میں چل رہی ہے؟ نہیں چل رہی ہے نہیں، میں نے کیا تھا وہاں پہ، جی چل یہی رہی ہے جی، ایک آدمی کو آپ بنا لیتے ہیں وہ گھر بیٹھا ہے، کسی کو ضرورت نہ کبھی کسی کا کام۔ جمہوریت اسے کہتے ہیں جن مشکلات سے جتنی دور سے گزر کے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، یہ پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے، تو میں نہیں سمجھتا جمہوریت۔ کیا جمہوریت کے لیے آپ لوگوں کا اتفاق رائے سب کا ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا کسی انشاءاللہ، نقطے پر مجھے امید ہے کہ کن باتوں پر ہوگا؟ جب آپ سپریم کونسل کی تشکیل ہو جائے گی سب ابھی سے آج، اور وہ مستقل طور آج پر سے کام مراد کرے اس وقت شروع ہونا چاہیے، میرے خیال میں لیٹ ہو رہا ہے۔ کیا کام ہوگا سپریم کونسل کا الیکشن کے علاوہ؟ الیکشن اور اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس، کی اپتروپی، الیکشن کے بعد بھی اسی طرح وہ موجود رہتی ہے جس طرح الیکٹڈ صدر یا اس کی کارکردگی اور آڈٹ دیکھتی رہتی ہے سب کچھ۔ اگر کسی مقام پر آ کر کارکردگی اور آڈٹ سے مطمئن نہیں ہوتی تو کیا اس کے پاس اختیارات ہوں گے کہ صدر کو نیچے اتار کے دوبارہ الیکشن کروا دیں؟ ایسی بات نہیں ہے، اس کے لیے ایک ضابطہ جی، ضابطے سے سب سے پہلے وارننگ دی جاتی ہے سپریم کونسل۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جب غیر جانبدار آزاد اور نیک لوگوں کی ہوگی نا تو وہ اخلاقی طور پہ کہاں سے آئیں گے یہ نیک لوگ؟ کون سی دنیا سے، کون سے؟ آپ سب ماشاءاللہ اتنے اچھے پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں یار۔ لیکن آپ بھی اور موجودہ صدر بھی، ڈاکٹر طاہر علی شاہ صاحب اور حاجی شفیق صاحب اور آپ جیسے لوگ، انجم شرشید سے ایسے لوگ کہاں سے ہمارے اندر موجود ہیں اللہ کے فضل سے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم چوہدری صاحب ایک بات دیکھیں، الیکشن کرانے کے لیے، جمہوریت کرانے کے لیے آپ نے بھی بڑے واویلے کیے اور جاوید حسن مرانی صاحب بھی جمہوریت کے بنے ہوئے ہیں، پارسا بنے ہوئے، لیکن اس قانون کے اندر جو دوسری شقیں ہیں ان کی طرف نہ آپ کے نہ موصوف نے کبھی توجہ دینے کی کوشش کی۔ وہ کیا ہے کہ الیکشن رجسٹرڈ ممبران پر ہوں اور الیکشن کے بعد بھی کارکردگی رپورٹ اور آڈٹ رپورٹ وہ مستقل طور پر سپریم کونسل کے، یا سپریم کونسل تو ہم نے نام دیا نا، ایپیتروپی جو ہوتی ہے، فیئر آف کی ایپیتروپی اور ایکلوگ کی ایپیتروپی، ان کے پاس وہ مسلسل جائے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آپ کے دور میں تو چلو تھوڑا بہت چلتا رہا، دیکھنے میں یہ آیا تھوڑا بہت نہیں، یہ ڈنڈی نہ مارے نا۔ پہلے دور میں آپ نے نہیں دیا، میرے پاس آپ نے پہلے دور میں کچھ نہیں دیا، آپ نے مانگا، ایک سال جو آپ نے پہلے دیا، ایک سال رجسٹریشن تھی ہی نہیں۔ سن 2001 میں جب الیکشن ہوئے 2002 تک آپ کے پاس الیکشن اس کی کا تصدیق نہیں تھا، عدالت سے منظور ہو کے آیا ابھی۔ اس بار الیکشن کس طرح ہوں گے؟ ووٹ کس طرح ڈالے گا ایک ووٹر؟ کون لوگ اہل ہوں گے ووٹ ڈالنے کے اور کس طرح سے ڈالیں گے؟ دیکھیں جی، آپ کا تصدیق، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، پلیز اس کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش جی، اگر نہیں تو میں بھی حاضر ہوں، مجھے بھی بلا لے۔ یہ پڑھا میں نے بڑے اچھے طریقے سے، مجھے صرف یہ بتائیں کہ ووٹ اس میں لکھا ہے کہ صرف لیگل ریزیڈنٹس اس میں ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ آفتی پاکستانی تو مینو نے کہ رغانوں دے نو میماتی نے لادا، بالکل، بورون نفسفیسو نے سن میلی، بالکل، اس کے لیے کیا ہے؟ اس پر آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل کرتا ہوں۔ پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ 2 بار جب الیکشن ہوئے آپ لوگوں نے ان لوگوں کے ووٹ ڈلوائے جو نہیں تھے لائے۔ میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے ہر بار یہی میری ضد تھی جب باقی کینڈیڈیٹس کہتے تھے نا کہ نہیں چھوڑو جی الیکشن ہونے چاہیے، یہ بات نہیں ہے۔ میں اس دفعہ آپ یہی چاہیں گے اس دفعہ رجسٹرڈ لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں؟ دیکھیں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر سپریم کونسل قانون کے مطابق نہ بنی، رجسٹریشن نہ ہوئی، ممبرشپ نہ ہوئی، ممبرشپ کے مطابق الیکشن نہ ہوا تو میں اعلان کرتا ہوں الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیں گے۔ تو پھر برادری نہ ہم الیکشن ہونے دیں گے۔ کس طرح متحد ہوگی برادری؟ اگر آپ نہیں مانتے، ایک اور نہیں مانتا، دو مان لیتے ہیں۔ قانون کو جو قانون کہہ رہا ہے نا اس کے مطابق وہ میں نہیں مانتا،
جو قانون کے خلاف ہے نا وہ میں نہیں مانتا جی قانون کے مطابق کو مانتے ہیں اگر وہ بات مان جاتے ہیں تو پھر آپ اس کا حصہ سب مان رہے ہیں میں کہنا میری بات ہوئی ہے جاوید اسلم صاحب وہ اس پہ ایگری ہیں صرف جاوید اسلم باقی لوگ حاجی افضل صاحب ہیں وہ ایگری ہیں ہم سارے ایگری ہیں کون ہے جو ایگری کون کہتا ہے جو قانون کی خلاف ورزی کی جائے سب قانون کے مطابق مطلب ہر کام آپ اس بار 2011 کے بہت ہو چکا پاکستان کمیونٹی کے 5ویں الیکشن میں لیگل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کمیونٹی کے کندھے غیر قانونی کاموں کو برداشت کرنے کے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات آخر میں چودھری غلام سرور بدوال صاحب نے کہی کہ اب پاکستان کمیونٹی کے کندھے غیر قانونی چیزوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے اور یہ کیوں نہیں رہے ایک لمبی طویل فہرست ہے لمبی کہانی ہے اس میں بہت سارے کردار ہیں جو ہمارے سامنے رفتہ رفتہ تکبیر ٹی وی کے کیمروں کی زد میں آتے ہیں اور ہم اپنے ناظرین تک پہنچا دیتے ہیں ناظرین آج آپ نے سنی گفتگو پاکستان کمیونٹی یونان کے 4 سال تک صدر رہنے والے جناب چودھری غلام سرور بدوال صاحب کو انہوں نے تمام معاملات کا بڑی خوش اسلوبی سے احاطہ کیا بہت سی باتیں جو آپ ان سے پوچھنا چاہتے تھے ان کا انہوں نے ذکر کیا اگر کوئی بات کوئی تشنے کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ تکبیر ٹی وی سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کا پھر دوبارہ انٹرویو کریں گے اور اس میں ان سے مزید وہ باتیں پوچھنے کی کوشش کریں گے جن سے شائبہ یہ پیدا کیا گیا ہے کہ پاکستانی برادری کو نقصان پہنچا یا جن کاموں سے پاکستانی برادری کو فائدہ پہنچا ان کے بارے میں بھی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلی فون نمبر پر ہمارے پروڈیوسر ناصر جسوکی سے رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی ہم ان کا بھی احاطہ کر کے آپ کو وہ پروگرام جو آپ کو دکھائیں گے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ